بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ستمبر ہے سن 2022، جمعرات کا دن، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش و خرم ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آج کی کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی فرضی کہانی یا گھڑی گڑھائی نہیں ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ ہمارے اپنے ایک مسلمان ملک ہے جس کو سب جانتے ہیں، انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام ہے اردن۔ اردن ملک کی ایک بہت مشہور و معروف و مشہور شخصیت گزری ہے، ابو انس۔ اس کا نام تھا ابو انس۔ اس کا نام مشہور اس لیے تھا کہ وہ انتہائی بہت بڑا امیر کبیر تاجر تھا۔ ملک کے نامور تاجروں میں سے چند ایک تاجروں میں سے ایک تھا ابو انس۔ اب اس کا سارا کاروبار، اس کے ساری پوری دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار جو تھا، اس کی اپنی ذاتی ایفرٹ سے، وہ زیرو سے شروع ہو کر ہیرو تک گیا۔ اس نے محنت کی، سفر کیا، اور اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی قسمت نے یاوری کی، اور اس نے دولت کے انبار لگا لیے۔ بہترین بزنس چل رہا تھا اس کا۔ شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام انس تھا، بہت چھوٹا بیٹا تھا۔ اچھا، اس ابو انس، اس تاجر کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ دونوں کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں بھی نہیں تھی اس دنیا میں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو محسوس نہیں ہونے دیا کسی چیز کی کوئی کمی۔ اردن میں پہلے ابتدائی تعلیم اس کو اعلیٰ سطح کی اور بہترین اسکولوں اور کالجز میں پڑھایا، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو امریکہ بھیج دیا۔ اس کے سارے اخراجات، اس کی ساری فرمائشیں، اس کی ساری ڈیمانڈز، اس کے سارے شوق ایک دفعہ وہ منہ سے نکالتا تھا چھوٹا بھائی، اور بڑا بھائی فوری طور پر چیک کاٹ کر بینک میں دیتا اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی عذر کیے، بغیر کوئی بہانہ کیے۔ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز رکھا اسے، پیار سے، محبت سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کا تہیا کر رکھا۔ اس نے کامرس میں یعنی بزنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اس چھوٹے بھائی نے۔ اور ہوا یہ کہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ اسی طرح سے کچھ سال گزرتے گئے، کاروبار ابو انس کا دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا گیا، مگر اجل نے آ لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اجل کا فرشتہ وارد ہوا، اور ابو انس جو تھا وہ ایک حادثے کے نتیجے میں وفات پا گیا۔ اب فوری طور پر ایمرجنسی میں اس کے چھوٹے بھائی کو امریکہ سے واپس آنا پڑا، اس لیے کہ اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے واقعی کسی اچھے ذہن والے اور تجربہ کار بندے کی ضرورت تھی فوری طور پر، اور اس کے علاوہ کوئی مرد تھا بھی نہیں ان کی فیملی میں جو یہ کام کر سکے۔ چھوٹا بھائی واپس آیا اور اس نے اپنی بھابھی سے یہ کہا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کا دفتر سنبھالوں، اور ٹھیک اسی طرح سے پرورش آپ کے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی پرورش، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھاؤں جس طرح سے میری تربیت و تعلیم کے اخراجات اور ذمہ داری میرے بڑے بھائی ابو انس نے لی تھی۔ بھابھی کیا کرتی؟ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی، آپشن کوئی نہیں تھی، بیوہ تھی، بے آسرا تھی، اتنے بڑے کاروبار کو چلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ذاتی طور پر۔ وہ ایک ہاؤس وائف تھی، ایک گھریلو عورت تھی، اس کے پاس کوئی ایسا تجربہ اور تعلیم نہیں تھی، اور پھر ایسا کوئی شخص بھی تو نہیں تھا دوسرا۔ چاروں ناچار اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اجازت دے دی اپنے دیور کو، اپنے خامد کے چھوٹے بھائی کو، کہ آپ اپنے بھائی کا بزنس دیکھو۔
اس نے جا کر تمام دفاتر کا کنٹرول اور چارج لے لیا اردن میں، جتنے دفاتر تھے، جتنے اکاؤنٹس تھے، ان میں اپنے دستخط چینج کروا لیے، بینکوں میں بھی، کمپنیوں میں بھی، دفتر میں بھی۔ سارے ملازمین کو بتا دیا کہ آج سے میں اس کاروبار کا، ان دفاتر کا، اس سرمایہ کا اکلوتا اور واحد وارث ہوں۔ کسی کو چوہوں چراں کی جرت نہ ہوئی، سارے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اس کی فرما برداری میں جت گئے، اور ایسا ہونا تھا، یہ قدرتی امر تھا۔ کچھ سال، کہتے ہیں 2-3 سال گزرے کہ اس نے اپنے فرائض منصبی جو تھے، اس کے اوپر جو اس کے کندھوں پر ذمہ داری تھی بیوہ اور یتیم بتیجے کی، وہ بآحسن اور بخوشی پوری کرتا رہا، اس فریضے کو، مقدس فریضے کو نبھاتا رہا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں شیطانی فطور آ گیا۔ اس نے سوچا یہ کہ میں بآسانی یہ سارے کا سارا بزنس اور رقم امریکہ منتقل کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بھابھی سے بات کی، بھابھی نے اجازت نہ دی۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں میں کرنے دوں گی آپ کو، لیکن قانونی طور پر اس کے پاس سارے اختیارات تھے، اس آدمی کے پاس۔ اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس نے بیوہ کو کہ کب سارے بینک اکاؤنٹ بھی، سرمایہ بھی، اور اپنا بزنس بھی امریکہ شفٹ کر لیا۔ وہاں جا کر اس کو پہلے سے علم تھا امریکہ کے، وہاں پڑھتا رہا تھا، تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ وہاں جا کر اس نے گاڑیوں کا کاروبار کیا، کاروں کا، بہترین مہنگی اور خوبصورت گاڑیاں خود بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرتا، اور یوں اس کا نام پورے امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اتنی زیادہ دولت کے انبار اس کے پاس آ گئے کہ اس کی ساتھ پشتیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہ ہوتا۔ اب اس کے پیچھے وہ یتیم بھتیجا اور بیوہ رہ گئے تھے۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو تھوڑی بہت جائیداد تھی، وہ بیچ باچ کر انہوں نے اپنی کفالت اور اپنی تعلیم پر خرچ کر لیے بچے کی، اور بالآخر کچھ ہی دنوں کے بعد غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال لیے گھر میں، اور یہ سڑک پر آ کے بیٹھ گئے، بے سر و سامانی کے عالم میں، انتہائی قسم پرسی کے حالت میں، انتہائی غربت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ دونوں کی حالت، ماں اور بیٹے کی حالت انتہائی قابل رحم تھی۔ لیکن وہ بدبخت جو سارا کچھ لپیٹ کر، حق تلفی کر کے کہ یتیم کی ایک بیوہ کی، یہ ان کا وراثتی کاروبار نہیں تھا، ان کے باپ کا دیا ہوا نہیں تھا جس میں یہ حصہ بھی لے سکتا، ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر اور شرعی لحاظ سے وہ اس کاروبار میں، جائیداد میں حصے کا بھی حقدار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خالصتاً اس کے بڑے بھائی کی محنت کا نتیجہ اور ثمر تھا سارا کچھ۔ خیر، اس نے اپنی اصلیت دکھا دی، اپنے دماغ کی گندگی، اپنے ذہن کا فطور ظاہر کر دیا۔ باہر جا کر امریکہ میں اس نے گوری سے شادی کر لی، اور اس کے بطن سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ تقریباً اس معاملے کو 13-14 سال گزر گئے، اور اب اس نے یہ سوچا کہ میرا جو کاروبار گاڑیوں کا ہے، اس کے لیے امریکہ میں مجھے آمدنی کم ہو رہی ہے، اس کی نسبت اگر میں واپس اردن جا کر یہی کام کروں تو مجھے اس سے بھی دگنی تگنی اور چوگنی پروفٹ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں خدا کیا کرتا ہے۔ اب اسے خدائی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رستے پر ڈالنے جا رہا ہے جو اس کے انجام تک پہنچنے والا تھا۔ وہ واپس آیا اردن، آ کر اس نے اپنا دفتر بنوایا، عالی شان بلڈنگ بنوائی جس کی کہا جاتا ہے 18 منزلیں تھیں، بہت سارے دفاتر اس میں بنائے، اور بہترین اور پروفیشنل لوگ اس میں بھرتی کیے، ہر قسم کے ٹیکنیشین بھی، مکینک بھی، اکاؤنٹنٹس بھی، انتہائی اعلیٰ درجے کا سٹاف اپوائنٹ کر لیا، بھرتی کر لیا، ریکروٹمنٹ کر لی۔ اور اس کے علاوہ
اس نے بہترین نقشہ بنوا کر اپنے لیے اردن کے شہر میں ایک عالی شان محل بنوانے کا ارادہ کیا، اس پہ کام شروع کروا دیا۔ 2 سال کی مدت میں وہ محل بن گیا۔ ابھی اس کے دونوں بچے اور بیوی امریکہ میں ہی تھے، وہ نہیں آئے اس کے ساتھ۔ ان کو لانے کے لیے، ان کو اٹریکشن دینے کے لیے، ان کی دلکشی کے لیے اس نے وہ محل بنوایا کہ وہ واپس آ جائیں گے، میرا کہنا مان لیں گے۔ محل تیار ہو گیا جی۔ ایک دن وہ دن بھی پھر آ گیا کہ اس بیوہ کو اور یتیم بھتیجے کو خبر ہو چکی تھی کہ ہمارا چچا واپس اردن میں آ چکا ہے اور اس نے اتنا بڑا کاروبار کو اب ہینڈل کیا ہوا ہے، آپریٹ کر رہا ہے سنگل ہینڈڈلی۔ ماں نے ایک دن کہا بیٹے سے، بیٹا نوجوان تھا لیکن ابھی اتنا تناور نہیں تھا، اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ لڑائی پر آمادہ ہوتا، اور قانونی طور پر وہ اس سے کچھ لے بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں نے کہا، بیوہ نے، اس نے کہا بیٹا جاؤ تو، آخر ہے تو انہی کا خون، انہی کی اولاد میں سے ہے، جا کے اپنے چچا سے بات تو کر، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات سمجھ لے، مان لے، اور زیادہ نہیں تو تمہارے باپ کی رقم میں سے 10واں حصہ ہی ہمیں واپس کر دے تو ہماری تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمت کی جی بچے نے، اس لڑکے نے جا کر اس پلازے میں، اس بلڈنگ میں جا کر اس نے دفتر تلاش کیا اپنے چچا کا، جا کر تعارف کروایا۔ چچا نے کہا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، بولو کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا چچا ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے تک کو چیز کوئی نہیں، نوبت فاقوں تک آ چکی ہے، میری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے، ہمارا گھر بھی بک چکا ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرایہ دینے کے لیے میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی ہے، اتنے گرے ہوئے، اتنے زیادہ برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کا واسطہ میرے باپ کی پراپرٹی میں سے مجھے کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ سے سارا کچھ نہیں مانگتے، 50% بھی نہیں مانگتے، 25% کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، 15% کی بھی ڈیمانڈ ہماری نہیں ہے، صرف 10% ہمیں دے دیں اور بخوشی دے دیں، اور ہم آپ کے احسان مند رہیں گے، بخوشی ہم اپنی زندگی ماں بیٹا گزار لیں گے۔ اب چچا کا فرعونی دماغ، نمرودی ذہن دیکھنے والا تھا، اس نے طیش میں آ کر پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بھاری بھرکم آواز کے ساتھ بچے کو مخاطب کیا، بھتیجے کو، اور کہا کہ میرے دفتر سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ اگر تم نے میرے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، تمہیں گرفتار کروا دوں گا، تمہیں سزا ہو جائے گی، تم جیل میں گل سڑ کے مرتے رہو گے، اور تمہاری ماں تمہارے غم میں رو رو کر مر جائے گی۔ یہ تھا جی چچا کا انعام، جواب جو لے کر بچہ واپس اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی۔ اس نے کہا ماں جی یہ ہوا ہے وہاں پہ۔ ماں جو بڑی پر امید اور خوش تھی کہ میرا بیٹا بامراد لوٹے گا، اس کی تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا، اس کی تمام خواہشات اور اس کو اپنی تمام دنیا اندھیر ہوتی ہوئی نظر آنے کا یقین ہو گیا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی سوائے بد دعا کرنے کے۔ اس نے اللہ پاک کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کسی کو اتنا نہ ستانا، کسی کو اتنا تنگ نہ کرنا، کسی پہ اتنا ظلم نہ کرنا کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے رو پڑے۔ یقین جانو پھر اس کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کچھ زیادہ پردہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ اسی بیوہ کی بد دعا تھی جو عرش مولا تک پہنچی۔
اس کی قبولیت ہوتی ہے، اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے، سمیع الدعا ہے اللہ پاک۔ اب مزید 5 6 10 سال گزر گئے، لیکن چچا نے کچھ نہیں دیا، اپنا کاروبار کرتا رہا۔ آخر کار اس کا محل تیار ہوا اور اس نے اس کی تصاویر بنا کر اپنی بیوی بچوں کو بھیجیں اور کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے بنوایا ہے، اب آپ اگر چاہیں تو اردن میں آئیں، یہاں پہ سیٹل ہو جائیں۔ اس کے بیوی اور دونوں بچے راضی ہو گئے، انہوں نے آنے کا وعدہ کر لیا اور ایک ڈیٹ فکس ہو گئی کہ اس فلائٹ کے ذریعے، اس ٹکٹ کے ذریعے، اس سیٹ پر فلاں دن فلاں وقت ہم جارڈن کے ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ اب جو گاڑی اس کو وصول کرنے کے لیے لے جا رہا تھا چچا، اس یتیم کا چچا، وہ اتنی پرتعیش تھی، اتنی اس قدر لگژری تھی کہ اس کی قیمت کی پورے اردن میں کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی۔ یہاں سے اندازہ لگائیں اس کی اعلیٰ شان و شوکت کا، دنیاوی روب کا۔ وہ خود ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ گیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے ایگزٹ لیا، ان کا لگیج گاڑی میں رکھا، ان کے بیگ سنبھالے، ان کو کار میں بٹھایا اور خود ڈرائیو کرتا ہوا واپس اپنے محل کی طرف جا رہا تھا۔ اور اس سفر کے دوران اسرائیل بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ اور سگنل اسے موصول ہو چکا تھا۔ اسرائیل کو ایک بہت بڑا سٹیل لوڈڈ ٹرالا سامنے سے آیا اور اس نے اس گاڑی کو، چچا کی گاڑی کو اور اس کے سواروں کو پیس کر کیما کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نہ گاڑی بچی اور نہ گاڑی کی سواریاں بچی۔ پورے ملک میں شور پڑ گیا، سارے ٹی وی چینلز اور اخباروں پر ایک ہی خبر تھی کہ اس بڑی کمپنی کا مالک ٹریفک حادثے میں وفات پا گیا، اپنے بیوی بچوں سمیت، اپنی فیملی، مکمل فیملی کے ساتھ۔ پورے ملک میں یہی خبر چل رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اس چچا کا قانونی، اخلاقی اور شرعی وارث صرف وہ یتیم بھتیجا تھا، وہ جس کا نام انس تھا۔ انس کو جب یہ پتا چلا تو خود گورنمنٹ نے اسے رابطہ کیا کہ اب یہ قانونی طور پر سارا بزنس، پراپرٹی آپ کی ہو گئی ہے، اب آپ اسے ہولڈ کریں، اسے سنبھالیں، اسے آپریٹ کریں۔ کچھ ہی دنوں میں اس بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے سیکھ لیا کام کو، اسی پلازے میں جہاں سے وہ بے عزت ہو کر نکلا تھا، جہاں سے مایوسی کے حالت میں نکلا تھا۔ اللہ پاک نے اس میں اسی سیٹ پر لے جا کر اس بندے کو، اس بچے کو بٹھا دیا اور اس کی ماں کو اس ملک کی امیر ترین عورت بنا دیا۔ یہ ہے قانون قدرت، یہ ہے انصاف اللہ۔ اب 3 چیزیں اس کہانی سے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اگر آپ کو تھوڑی الجھن ہو رہی ہو تو جو 3 چیزیں میں نے سارٹ آؤٹ کی ہیں، جو نکالی ہیں گنگال کر۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سمیع الدعا واقعی ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، اور خاص طور پر مظلوم کی دعا نہ صرف سنتا ہے بلکہ قریب ہو کر سنتا ہے اور جلدی سنتا ہے، اور اس کا اثر بھی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ آنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہو سکتا۔ کیا میرے ذہن میں آ گیا یہ فکرہ؟ میں آج کی کہانی کا نام بھی یہی لکھوں گا کہ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہ کہانی کا نام بن گیا جی، آپ لوگوں کے سامنے میرے ذہن میں آ گیا، میں نے بول دیا، لکھ دیتا ہوں، یہی آج کی کہانی کا نام ہے۔ پھر اللہ نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ دوسری چیز کہ یتیم کا وہ مال کئی گنا بڑھا کر
گھر بیٹھے بٹھائے اس کی جھولی میں گرا دیا، رکھ دیا، پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی لاٹھی چلا کرتی ہے، اللہ کی گرفت ہوا کرتی ہے۔ اب اس میں جو دیر ہوتی ہے، اس میں وقت ضرور لگا، کئی سال صرف ہو گئے، لیکن اس میں بھی ایک مصلحت ہوتی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ ظالم آدمی، حق تلفی کرنے والا، اس دنیا میں اور قیامت کے دن یہ جواز پیش کرنے کے قابل نہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے آتا، اپنی غلطی کا ازالہ کر لیتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا۔ میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ اسے صرف وقت نہیں، کافی وقت دیا جاتا ہے، اور اس وقت کو، اس دیری کو کہا جاتا ہے کہ ظالم کی رسی دراز کی گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، بہت بڑا نام، ان کا شعر ہے، ایک حمد کا ایک شعر جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو اس موقع پر بڑا ہی فٹ بیٹھتا ہے۔ حالی مولانا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بہترین شعر لکھا ہے، مولانا نے، کہتے ہیں کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اپنے انتقام کے بارے میں، اپنی گرفت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، یقیناً میری گرفت، میری پکڑ انتہائی مضبوط ہے اور بہت اعلیٰ پائے کی ہے، جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ جب حرکت میں آتی ہے نا، تو پھر ظالم کو، حق تلفی کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے دنیا جہان والوں کے لیے۔ اس کی کہانی دیکھ کر، سن کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے نا عاقبت اندیش لوگ پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر ہم مانیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے وہ مثالیں بنا کر رکھ دیں کہ یہ دیکھو، دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ اگر دیدہ رکھتے ہو نا، سبق سیکھنے والی آنکھ اور دماغ رکھتے ہو، تو پھر اس شخص کا انجام دیکھو اور اس سے سیکھ لو، سبق حاصل کر لو۔ وقت ہے ابھی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، دوسروں کے ساتھ کی ہوئی ناانصافیوں کو، ظلم کو، حق تلفیوں کی تلافی کر لیں۔ ہم سب، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں نے اس کہانی سے اخذ کی ہے، میرے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حرام کے مال پر پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ کی آگ ہوتی ہے۔ دوزخ کی آگ زیادہ حقدار ہے اس جسم کی جو حرام کے مال پر پلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے، حرام کمانے سے بچائے۔ اللہ ہمیں یتیم اور بیوہ کا مال ہڑپ کرنے سے بچائے، توفیق دے کہ ہم ان کاموں سے، ان گناہوں سے بچے رہیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کا سوال۔ مگر پچھلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ میرے سونے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم فرقان مجید میں کل کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، 4 دفعہ نازل ہوا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں یار، یاد رکھا کریں، بڑی پیاری معلومات ہوتی ہیں۔ جی آج کے پروگرام کا سوال نوٹ فرما لیں، جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام تک دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جس کے چہرے پر 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوئی ہے نا سن کے، لیکن ایسا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسا جانور ہے جس کے چہرے پر 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ادھر پاکستان میں تو اس کا وجود میں نے نہیں دیکھا نہ سنا، بلکہ ایشیا میں بھی نہیں ہے۔ اس کی موجودگی کی جو کنفرمیشن ہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ہوئی ہے، وہاں پہ اس کی موجودگی کا تصدیق کی گئی ہے کہ یہ جانور یہاں ہے جس کی 3 آنکھیں ہیں۔ اب آپ نے اس جانور کا نام بتانا ہے۔ تھوڑا مشکل سوال ہے، کوشش کریں، گوگل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی محنت کریں نا، نہیں پتہ چلے گا تو پھر اگلے پروگرام میں میں تو بتا ہی دوں گا۔ جی تو ناظرین، پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہترین شعر آپ کے لیے چن کر لاتا ہوں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ روشنی ڈھونڈ کے لانا کوئی مشکل تو نہ تھا، روشنی ڈھونڈ کے لانا کوئی مشکل تو نہ تھا، لیکن اس دوڑ میں ہر شخص کو جلتے دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔